بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایجپٹ سے 20 امدادی ٹرکس غازہ پہنچے، ایجنسیوں نے کہا سمندر میں خطرے کے برابر ہے۔ اسرائیل نے فیول پہنچانے سے انکار کر دیا۔ حماس نے امریکی ماں بیٹی کو قید سے چھوڑا، نتن یاہو نے کہا دوسرے بندھکوں کو بھی چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ قاہرہ میں عرب اور یورپی لیڈرز کی میٹنگ، محمود عباس نے کہا فلسطینی اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل کو جرائم کے لیے کبھی جواب دہ نہیں بنایا گیا، جارڈن کے شاہ عبداللہ کا خطاب، سیسی نے کی مغرب کے دوغلے پن پر تنقید۔ غزہ پر رات بھر اسرائیلی حملے، حماس اور حزب اللہ نے بھی کی کارروائیاں، اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا حزب اللہ کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ 7 اکتوبر حملے کے نتیجوں سے اچھی طرح واقف تھے، قربانیوں کے بغیر کسی قوم نے آزادی حاصل نہیں کی، حماس لیڈر خالد مشعل کا انٹرویو۔ اسرائیل غزہ میں زمینی آپریشن ٹال دے، امریکہ اور برطانیہ نے دیا تل ابیب کو مشورہ۔ نواز شریف 4 سال بعد پاکستان لوٹے، مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب، کہا ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل حماس جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ امدادی ٹرکس غزہ میں داخل ہوئے۔ بعض ویڈیوز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سفید جھنڈوں کے ساتھ یونائیٹڈ نیشنز کی گاڑیاں ایجپٹ سے رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہوئیں۔ کئی دنوں کی بات چیت کے بعد غزہ کو یہ مدد پہنچائی گئی۔ اس سلسلے میں ایجپٹ اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوئی تھی۔ ہفتے کی صبح 20 ٹرکس غزہ میں داخل ہوئے، لیکن امدادی ایجنسیوں نے کہا کہ یہ مدد کافی نہیں ہے۔ 7 اکتوبر کو لڑائی شروع ہونے کے بعد اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی سخت کر دی تھی اور فیول، پانی، بجلی، دوائیں اور کھانے کی چیزوں کی سپلائی بھی روک دی تھی۔ ایک ایسے وقت جب غزہ کے لیے پہلی 20 امدادی گاڑیاں ایجپٹ سے غزہ پہنچی، حماس نے 2 امریکی بندھکوں کو اپنی قید سے چھوڑا۔ 2 ہفتے پہلے اسرائیل پر حملوں کے دوران حماس اور اسلامی جہاد نے 200 سے زیادہ لوگوں کو پکڑ لیا تھا، جن میں اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ایک امریکی ماں بیٹی جوڈتھ اور نٹالی ریٹنان ان لوگوں میں شامل تھے۔ نٹالی کے سوتیلے بھائی نے ان کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل دوسرے بندھکوں یا ہوسٹیجز کو بھی چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کامیابی حاصل کرنے تک لڑائی جاری رکھے گا۔ رات بھر اسرائیل نے غزہ پر بمباری جاری رکھی۔ اس لڑائی میں اب تک 1400 سے زیادہ اسرائیلی اور 4300 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ عرب اور یورپی ملکوں کے لیڈرز کی ایک میٹنگ قاہرہ میں ہوئی جس میں غزہ بحران پر غور کیا گیا، لیکن اس میٹنگ میں کسی غیر معمولی کامیابی کی امید نہیں تھی اور نہ کوئی کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ ایران جیسے اہم پلیئرز نے میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے 2 امریکی شہریوں کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ دوسرے ہوسٹیجز کو بھی چھڑانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری اور ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ کی صورتحال بہت خراب ہے۔ ہاسپٹلز میں فیول ختم ہو چکا ہے، اس کے نتیجے میں مریضوں اور زخمیوں کا علاج مشکل ہو گیا ہے۔ کئی ہاسپٹلز ٹھپ ہو چکے ہیں، زیادہ تر ہاسپٹلز میں کئی ڈپارٹمنٹس کام نہیں کر رہے ہیں، زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ امدادی ایجنسیوں نے جو غزہ میں کام کرتی ہیں مزید مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مدد پہنچائی گئی ہے وہ سمندر میں خطرے کے برابر ہے۔ ریڈ کریسنٹ کے ٹرکس کھانے کی چیزوں اور دواؤں کے ساتھ غزہ پہنچے، لیکن اب تک فیول نہیں پہنچا۔ ایجپٹ کی میٹنگ میں اٹلی اور گریس کے لیڈرز نے بھی حصہ لیا اور 2 ریاستی حل کے بارے میں بات کی۔
فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اب تک اسرائیلی حملوں میں 4,385 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں 1,756 بچے اور 967 عورتیں ہیں، اس کے علاوہ 13,556 زخمی ہیں۔ غازہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں کے 70% شکار بچے، عورتیں اور بوڑھے ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے درجنوں عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی امدادی ایجنسی کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر جولیٹ ٹوما نے بتایا کہ غازہ میں فیول لانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر ایجنسی کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ غازہ میں مدد پہنچانا اور نلوں میں پانی پہنچانا بھی بہت ضروری ہے۔ فلسطینیوں کی اجتماعی تدفین کا سلسلہ جاری ہے، اس موقع پر جذباتی نظارے دیکھے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج غیر معمولی ہتھیار استعمال کر رہی ہے، زخمیوں میں کئی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اور موت کی شرح 100% تک پہنچ رہی ہے۔ اسرائیل نے کنفرم کیا ہے کہ حماس کی قید میں سے کم 210 لوگ ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم نارتھ غازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے قاہرہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے رفح سرحد پر ایک عجیب صورتحال دیکھی، ایک طرف امدادی ٹرکس کھڑے ہوئے تھے تو دوسری طرف بھوکے پیٹ تھے۔ یو این چیف نے فوری انسانی مدد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ غازہ میں فیول آنے نہیں دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاسپٹلز کی صورتحال اور خراب ہوگی اور لوگوں کی مشکلیں اور بڑھ جائیں گی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے قاہرہ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ حال ہی میں اسرائیل نے نارتھ غازہ کے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ ساؤتھ غازہ چلے جائیں۔ ایجپٹ اور جارڈن نے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ محمود عباس نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کی نقل مکانی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ مغربی کنارے اور قدس میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا جائے۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے اور قدس میں بھی تناؤ کافی زیادہ ہے۔ مغربی کنارے میں جھڑپیں ہو رہی ہیں جن میں 80 سے زیادہ فلسطینی اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية. لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات. أيها السيدات والسادة، لن نرحل لن نرحل لن نرحل وسنبقى في أرضنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کبھی بھی اس کے جرائم کے لیے جواب دہ نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے قاہرہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ آج غزہ کے لوگ بھوکے ہیں لیکن وہ دہوں سے فلسطینیوں کو امید، آزادی اور مستقبل سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مسلسل ناانصافیاں کر رہا ہے اور دنیا خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی خونریزی کو اسی بے عملی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جارڈن کے شاہ نے کہا کہ اسرائیلی قیادت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس کی سیکیورٹی تشویش کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر مسلسل بمباری ظالمانہ ہے اور بے ضمیری کی علامت ہے۔ اس کے ذریعے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے جو بے بس ہیں اور ناکہ بندی کا شکار ہیں۔ یہ عالمی قانون اور انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ جنگی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی اگر سویلین انفراسٹرکچر پر حملے کیے جاتے ہیں، جان بوجھ کر لوگوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے، پانی، بجلی اور بنیادی سہولتیں نہیں دی جاتی ہیں تو دنیا چیخ پڑتی ہے، لیکن غزہ میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا کہ ہم مشکل حالات میں یہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مغربی ملکوں کے دوغلے پن پر تنقید کی اور کہا کہ انسانی تہذیب کی قدریں کہاں ہیں جن کے ہم دعوے کرتے ہیں، معصوم لوگوں کے لیے برابری کہاں ہے۔ سیسی نے کہا کہ ہم پرامن سویلینز کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں ایک انسانی بحران اور تباہی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاہرہ غزہ کے لوگوں کو سینائی بھیجنے کے خلاف ہے کیونکہ اس کا مطلب فلسطینی ریاست کے خواب کا خاتمہ ہے۔ سیسی نے کہا کہ رفح سرحد سے مدد پہنچانے کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے امدادی ادارے کے چیف نے کہا ہے کہ مدد کا یہ قافلہ آخری نہیں ہونا چاہیے۔
یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وون ڈیر نے کہا کہ رفح کراسنگ کھولنا بے قصور لوگوں کی تکلیفیں کم کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ڈائریکٹر سنڈی میکین نے کہا کہ 20 ٹرکس کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے اندر کی صورتحال بہت خراب ہے، وہاں کھانا، پانی، بجلی اور فیول نہیں ہے۔ ان حالات میں لوگ بھوکے ہیں، یہ بھوک اور بڑھ سکتی ہے، بیماریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے رات بھر غزہ پر حملے جاری رکھے۔ دیر البلاد علاقے میں ایک حملے میں 13 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ہفتے کی صبح بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان سرحد پر بھی حملے جاری ہیں۔ اسرائیل کے سدرت میں ایک گھر پر راکٹ گرا۔ سینٹرل اسرائیل کے کئی علاقوں میں غزہ سے راکٹس برسائے گئے۔ حماس کے ایک تازہ حملے میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا اور 3 زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے کہا ہے کہ حزب اللہ کو حملوں کے لیے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سرحدی علاقے میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں چیلنجز میں اضافہ ہوگا اور آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ غزہ سے فائر کیے گئے 550 راکٹس غزہ کے قریب ہی گر پڑے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے تناؤ کم کرنے کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو سے بھی بات چیت کی۔ ایک دن پہلے جی سی سی اور آسیان ملکوں کی کانفرنس میں غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا اور سویلینز پر حملوں کی مذمت کی گئی۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری ایجپٹ اور جارڈن کو چھوڑ دیں۔ ایسی ہی ایڈوائزری امریکہ نے غزہ میں رہنے والے امریکن سٹیزنز کے لیے جاری کی ہے۔ غزہ پر بمباری کی وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف جذبات میں اضافہ ہوا ہے۔ حماس کے سینئر لیڈر خالد مشعل نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے نتیجوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے فلسطینی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ضروری ہے۔ العربیہ کی جرنلسٹ راشا نبیل سے بات چیت کرتے ہوئے خالد مشعل نے حماس کے حملے کی تعریف کی اور کہا کہ یہ اسرائیلی قبضے پر جائز مزاحمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کچھ الگ نہیں ہے، کوئی بھی قوم اپنی قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کرتی۔ اسرائیل ہمیں مارے گا چاہے ہم مزاحمت کریں یا نہ کریں۔ حماس کے عہدیدار نے ایجپٹ کے لیڈر سے کہا کہ وہ حماس کی مزید مدد کریں۔ انہوں نے لبنان کی حزب اللہ تنظیم کی تعریف کی جو مزاحمت میں فلسطینیوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے باہر جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یو اے ای کے صدر محمد بن زائد نے امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ٹیلی فون پر غزہ کے بارے میں بات چیت کی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں زمینی آپریشن کو ٹال دے۔ غزہ سرحد پر سینکڑوں اسرائیلی ٹینکس اور ہتھیاروں سے لیس ہزاروں سپاہی زمینی آپریشن کے لیے تیار ہیں اور فوجی اور سیاسی قیادت کے گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ اور یورپ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ زمینی آپریشن ٹال دے۔ کئی ملکوں میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ ہفتے کو انڈونیشیا اور آسٹریلیا میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے کہا کہ اسرائیل 80 سال سے فلسطینی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ راجستھان کے اسمبلی الیکشنز کے بارے میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے گاندھی جی کے ایک قول کا حوالہ دیا۔ اسد اویسی نے کہا کہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کی زمین ہے جیسے انگلینڈ انگریزوں کی اور فرانس فرانسیسیوں کی زمین ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ہمیشہ فلسطین کے عوام کی تائید کی ہے۔ پی ڈی پی لیڈر محبوبہ مفتی نے کشمیر میں فلسطینیوں کی تائید میں ایک مظاہرے کی قیادت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بھیانک نتیجے دنیا کے لیے نکلیں گے۔ سری نگر کے شیر کشمیر پارک میں پی ڈی پی کے ہیڈ کوارٹر پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1500 بچے اور ہزاروں بے گناہ مارے جا چکے ہیں لیکن پوری دنیا محض تماشا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف 4 سال بعد پاکستان واپس لوٹے۔ وہ برطانیہ سے اسلام آباد پہنچے اور اس کے بعد ایک چارٹرڈ ہوائی جہاز میں لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ لاہور میں مینار پاکستان پر انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا۔ نواز شریف آنے والے الیکشنز میں اپنی پارٹی مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے۔ نواز شریف کو کرپشن کے کیس میں سزا سنائی گئی تھی لیکن علاج کے لیے وہ 4 سال پہلے لندن گئے تھے۔ اس کے لیے ایک عدالت نے انہیں اجازت دی تھی۔ پاکستان واپسی پر انہوں نے کہا کہ ہم 28 مئی والے لوگ ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ ان کا اشارہ 9 مئی کو عمران خان کے حامیوں کی گڑبڑ کی طرف تھا جبکہ 28 مئی 1999 کو پاکستان نے نیوکلیئر طاقت حاصل کی تھی۔
پاکستان واپسی کے موقع پر نواز شریف نے کہا کہ الیکشنز کے بارے میں بہتر فیصلہ الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے۔ حال ہی میں ایک عدالت نے نواز شریف کو کرپشن کے کیسوں میں ضمانت دی تھی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے کہا کہ انڈیا کے فیصلوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے سفارتکاروں کو باہر کرنے سے کینیڈا میں پڑھنے والے انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے مشکلیں بڑھ گئی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن اتحاد انڈیا میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایس پی لیڈر اکھلیش یادو نے کہا کہ ذات پات کے سروے کے لیے کانگریس کا مطالبہ ووٹ بینک کی سیاست کا نتیجہ ہے۔ اکھلیش کے بیان پر ریاکشن دیتے ہوئے بی جے پی نے کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ دہلی میں سوئٹزرلینڈ کی ایک عورت کی ہلاکت کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس عورت کی لاش دہلی کے تلک نگر علاقے میں ایک اسکول کے قریب پائی گئی۔ ملزم کی پہچان گرپریت کی حیثیت سے کی گئی، اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اس عورت کی لاش زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور اس پر ٹارچر کے نشان بھی تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایجپٹ سے 20 امدادی ٹرکس غازہ پہنچے۔ ایجنسیوں نے کہا سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ اسرائیل نے فیول پہنچانے سے انکار کر دیا۔ حماس نے امریکی ماں بیٹی کو قید سے چھوڑا۔ نتن یاہو نے کہا دوسرے بندھکوں کو بھی چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ قاہرہ میں عرب اور یورپی لیڈرز کی میٹنگ۔ محمود عباس نے کہا فلسطینی اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل کو جرائم کے لیے کبھی جواب دہ نہیں بنایا گیا۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ کا خطاب۔ سیسی نے کی مغرب کے دوغلے پن پر تنقید۔ غازہ پر رات بھر اسرائیلی حملے، حماس اور حزب اللہ نے بھی کی کارروائیاں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا حزب اللہ کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ 7 اکتوبر حملے کے نتیجوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ قربانیوں کے بغیر کسی قوم نے آزادی حاصل نہیں کی۔ حماس لیڈر خالد مشعل کا انٹرویو۔ اسرائیل غازہ میں زمینی آپریشن ٹال دے، امریکہ اور برطانیہ نے دیا تل ابیب کو مشورہ۔ نواز شریف 4 سال بعد پاکستان لوٹے۔ مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب، کہا ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ فضول افراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔